ہلو السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی بہت مشہور نظم ہے جس کے شروع کے الفاظ ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو۔ یہ نظم خاصی مشہور ہے اور اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کلام بیسیکلی نعتیہ کلام ہے۔ اس نظم کے اشعار ہم نے منتخب کیے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کی سادہ زبان میں تشریح اور تفصیل بیان کر دی جائے۔ تو پہلے شعر سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ پہلا شعر ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو اس شعر میں جو لوح سے مراد ہے وہ لوح ہے جس پہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اس تختی کے اوپر، اس لوح کے اوپر، لوح محفوظ جس کو ہم کہتے ہیں، اور جس سے اس لوح پہ لکھا گیا ہے، جس قلم کے ساتھ، اس سے مراد وہ قلم ہے جس سے وہ لکھی گئی ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدس کے بارے میں کہ آپ کی ذات ایک ایسی عظیم المرتبت اور جامع ذات ہے کہ نہ اس ذات کے بعد کچھ بچتا ہے اور نہ اس ذات سے پہلے کچھ بچتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام ذات آپ ہی کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، کہ لوح بھی آپ ہیں اور وہ جو لوح محفوظ ہے ہماری وہ بھی آپ ہیں، اور جس قلم سے لکھا گیا تھا وہ بھی آپ ہی کے ذات مقدس ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اس کو یوں لے لیں، اگر آپ معنوی اعتبار سے لیتے ہیں تو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، یعنی کہ کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ بھی آپ ہی کی ذات مقدس ہیں، اور جس قلم سے لکھا گیا وہ بھی آپ کی ذات مقدس ہے۔ اور الکتاب سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں جیسے آتا ہے کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تو کتبہ اور کتاب ان کے معنی واجب کے معنوں میں آتے ہیں، یعنی آپ کا جو وجود ہے وہ وجود واجب ہے۔ واجب وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر کسی چیز کا قائم رہنا ممکن نہ ہو۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں اگر جو قیام ہے وہ واجب ہے، اگر آپ قیام نہیں کرتے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ دیٹ مینس کہ جو واجب وہ چیز ہے جس کے بغیر کسی چیز کا جو ہے وہ وجود باقی نہیں رہتا۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات مقدس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات الکتاب ہے، آپ کی ذات واجب ہے، آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کو اگر ہم الگ کر دیں، مائنس کر دیں، تو پوری کی پوری کائنات اور عالمین زیرو ہو جاتے ہیں، اور ان کے وجود کو، ان کے وجود کے بڑے پن کو، اس کی وسعت کو، ان کے وجود کی عظمت کو وہ کیسے بیان کرتے ہیں، یعنی فگریٹو سینس میں کیسے بیان کرتے ہیں کہ گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، کہ یہ جو آب گینا رنگ، یہ جو پانی کے رنگ کا گنبد ہے، یعنی آسمان، جو پانی کے رنگ کا گنبد ہے، نیلا آسمان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ٹوٹل، جو آپ کی اینٹیٹی ہے، جو آپ کی ٹوٹل پرسنالٹی ہے، جو آپ کی شخصیت ہے، جو آپ کا وجود ہے، جو آپ کی شان ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ گنبد آبگینہ آسمان سارا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک حباب، ایک بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے، کہ پوری جو آپ کا پوری مسند ہے، جو آپ کی پوری وسعت ہے، آپ کے جو وجود کی، آپ کے شان کی، اس کے سامنے آسمان ایک بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ غالب نے کہیں پہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح سے اسلام میں کہیں شعر لکھا ہوا ہے غالب نے کہ تیرے مسند کا آسماں گوشہ، تیرے مسند کا آسماں گوشہ، تیرے خاتم کا آفتاب نگیں، یعنی آپ کا جو مسند ہے، اس میں مسند میں جہاں پہ جو بزرگ لوگ بیٹھا کرتے ہیں، اللہ کے ولی صوفیہ بیٹھا کرتے ہیں، نیک لوگ بیٹھا کرتے ہیں، اس مسند کا اتنا بڑا وجود ہے، اتنا بڑا سائز ہے کہ اس میں آسمان ایک چھوٹا سا گوشہ ہے، ایک چھوٹا سا کونا ہے، اور آپ کی جو انگوٹھی مبارک ہے، تیرے خاتم کا آفتاب نگی، آپ کے آپ کی جو انگوٹھی ہے اس میں جو نگ ہے وہ بیسیکلی آفتاب خود، سورج بذات خود اس انگوٹھی کا نگ ہے۔
تو اس کا موتی ہے، یعنی اتنی بڑی آپ کی انگوٹھی۔ مراد یہ ہے کہ آپ کی شان، آپ کے ذات اقدس دونوں عالمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ دوسرا شعر ہم دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ فرماتے ہیں کہ عالم آب و خاک میں، یعنی کہ پوری دنیا میں جو بھی ہمارے سامنے دنیا ہے، پوری کائنات ہے، اس کو کیا ہوا؟ اس کو آپ کے دنیا میں آ جانے کی وجہ سے اس کو وجود ملا۔ جیسے وہ ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اگر رسول خدا کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتا تو کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ تو گویا کہ کائنات کی جو پیدائش ہے، جو کائنات کا ظہور ہے، وہ مرہون منت ہے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ظہور میں آنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے ہیں، آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں، تو تمام عالم کو بھی اپنی نمود کا موقع ملا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، کہ ایک ریت کے ذرے کو آپ نے کیا بنا دیا؟ آپ نے آفتاب بنا دیا۔ ایک ریت کے ذرے کو آپ نے اٹھا کے اور آفتاب بنا دیا۔ آپ کی شان اقدس ایسی ہے، جیسے ایک فارسی شعر ہے علامہ اقبال کا کہ حمد بے حد مر رسول پاک را، آن کے ایمان داد مشت خاک را، کہ بے حد حمد و صلات، حمد و درود نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے لیے، کہ حمد بے حد مر رسول پاک را، ان کی ذات پہ آپ بے حد درود بھیجیے۔ کیوں؟ آن کے ایمان داد، جنہوں نے ایمان دے دیا کس کو؟ مشت خاک را، ایک مٹھی بھر خاک کو، مٹھی بھر مٹی کو انہوں نے کیا دے دیا؟ ایمان بخش دیا۔ اسی سینس میں فرماتے ہیں کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، کہ ایک ریت کے ذرے کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کے ایک سورج کا مقام دے دیا۔ یہاں پہ آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں، باقی اشعار ہم آئندہ کلپس میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔